کہ اگر آپ کسی میں کوئی اچھی چیز دیکھیں، اچھی شے دیکھیں، اس پر خوش ہو جاؤ، اس پہ مسکراؤ. جتنا خوش ہو جاؤ گے، مسکراؤ گے، اور اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ میں نبی کی دعوت پہ، رسول کی دعوت پہ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی دعوت پہ، امام کی دعوت پہ، مسجد کی تبلیغ پہ، مرشد کی دعوت پہ خدا کی طرف راغب نہیں ہوا. اب اللہ تعالیٰ مجھے اس انسان کی اس نعمت کے ذریعے سے للچانا چاہتا ہے، راغب کرنا چاہتا ہے اپنی طرف، تاکہ تمہیں اسی نعمت کی لالچ آ جائے اور تو اس کے قریب ہو جائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس نعمت کے حصول کے لیے تمہیں حرص نہیں کرنا ہے، تمہیں تعصب کا شکار نہیں ہونا ہے. تمہیں اتنا کہنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، یا رب اسی نعمت کے صدقے میں مجھے بھی خیرات تو عطا کرنا ہے، اور اس کی زیادتی نعمت کے لیے دعا کرنا ہے آپ کو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس پر حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، غلام، آپ سمجھ دینا غلام کیوں غوث اعظم نے فرمایا ہے. اس نے 3 چیزوں کو مخاطب کیا، یا قوم کہا ہے، یا جمع کہا ہے، یا غلام کہا ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا غلام اذا تکلمت فتکلم بنیت صالحہ، آپ جب بھی کسی چیز پر کلام کریں گے، سمجھ گئے میری بات کو، کیا کریں گے؟ جب آپ بات کرنے کا ارادہ کسی کے ساتھ کریں گے، اس کی نعمت کو دیکھ کے، وَإِذَا سَكَتْ، پہلے تو کوشش کرے تو خاموش رہیں، سکوت اختیار کر ہے، اور تیرا سکوت جو ہے وہ نیک نیتی پر ہونا چاہیے. کسی کی نعمت میں نظر آئے، یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی چیز سمجھ آئے، کوشش کر کے آپ کیا رہیں؟ خاموش رہے، کوشش کر. اب اگر بولنا ہی ہے آپ کو، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر اب کو خاموش بھی رہنا ہے، لیکن خاموش رہنے پر بھی نیت اچھی کر. کیا؟ شاباش، نیت. تو یہ سمجھ لے کہ تیرے نیتیں دیکھنے والا رب کائنات تمہیں دل کو دیکھ رہا ہے. تمہیں اس کے جواب پر اپنے دل کو، اپنے آپ کو بے قرار اور پریشان مت کر. دنیا تمہارے بارے میں کیا سوچنے دو، مسل دو دنیا کے خیالات اپنے قدموں تلے. یہ کیا کرنے والے ہیں؟ تمہیں صرف اور صرف جس خالق کائنات نے پیدا کیا، آپ نے اسے جواب دینا ہے. باقی کون ہوتے ہیں آپ کے جواب لینے والے؟ تم نے قبر میں اسے جواب دینا ہے، حشر میں اسے جواب دینا ہے، اس سے جواب دینا ہے. تو فکر کیوں کیا کرتا ہے یہ میرے بارے میں کیا کہے، یہ میرے بارے میں کیا کہے، وہ میرے بارے میں کیا کہے؟ نہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں اذا تکلمت فتکلم بنیت صالحہ واذا سکت فسکت. تو پھر خاموش رہ لو اس نیت پر کہ تمہیں تھوڑی دنیا کو بتانا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. تمہیں بس خالق کا خیال رکھنا ہے. مجھے تو میری نیت کا جواب کس کے سامنے دینا ہے؟ میری تو نیت جو ہے وہ ہے. اگر آپ نے نیت اچھی نہیں کی تو پھنس گئی. اندر سے سوچنے لگی اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ ضائع ہونا چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے، یہ شاید نعمت. تو سمجھ لو آپ پھنس گئے. آپ کو اندر سے ولایت کی دیواریں بتا رہا ہوں کیسے بڑھ جاتی ہیں. آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے اس کو بڑھانا ہے اور آگے لے جانا ہے، آگے چلانا ہے. اور کیسے چلاؤں گا میں آگے، کیسے بڑھاؤں گا میں آگے، کیسے اس کو اور آگے کروں. اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے کہ یا تو سکوت کرنا ہے. کیا؟ سکوت، خاموش رہنا ہے. اگر آپ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں اور بولنا ہی چاہتے ہیں، کل من لا یقدم النیہ قبل العمل فلا عمل لہ، تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. اور جب تیری نیت اس چیز کے بارے میں درست ہو جائے گی تو سمجھنا اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، وہ احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ نعمت جو وہاں پر ہوتی ہے. اب میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اذا کلمت بھی شیء کیا ہے. اس پر وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کسی چیز کے لیے بیج بویا، ہم نے نرسری بنائی تو بہت سارے شاخیں نکل آتے ہیں نا. تو
تو شاخیں نکل آتے ہیں، ہم ان کو پیوند کرتے ہیں نا، پیوند بولتے ہیں نا، گرافٹنگ کرتے ہیں. تو تیرے دل کے اندر جب نیت اچھی ہوئی، بری اگر ہوئی تو شاخیں نکل آئی اس نعمت کے حرس میں. اچھی نیت آئی تو شاخیں نکل آئیں. نیت سے مراد شاخیں نکلنا، شاخیں نکل آئی، بیج بو کر کوپل آنا. وہ جب نکل آئی، اگر نیت اچھی نہیں تھی تو بری شاخیں نکل آئی، جنگلی شاخیں نکل آئیں، میوہ نہیں لگے گا ان پر. اچھی نیتیں تو میوہ نہیں لگے گا. لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے اس نعمت کے، جو اس انسان کے پاس نعمت تھی، چاہے وہ روحانیت تھی، وہ علم دین تھا، وہ دنیائی نعمت تھی، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ سمجھ لیے تو آپ نے زندگی کا آدھا حصہ طے کر لیا. اگر آپ نے اس وقت نیت اچھی رکھی اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے عرفاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے پیوند لیتا ہے اور وہ تمہارے باغ میں لگانا شروع کر دیتا ہے. وہ آیا تھا آپ کے پاس، خدا نے بھیجا تھا اسی لیے تاکہ آپ اس نعمت پر نیت کیا کریں گے اور خدا کے قریب آئیں گے کہ نہیں. اب وہ آیا تھا اس لیے تو اس سے آپ کو استفادہ خود نہیں کرنا ہے، بلکہ خود بخود آپ کے باغ کے اندر پیوند لگنے شروع ہو جائیں گے. اب اس کو میں دنیائی طریقے سے آپ کو بولتا ہوں. آپ کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے، چھوٹا سا کوئی کام کاج تھا اور آپ اس سے مطمئن نہیں تھے، آپ کا گھر نہیں چل رہا تھا. وہ مولانا امان آ گیا، یہ مولانا مشتاق آ گیا، یہ مولانا منیر آ گیا. اس نے کیا کہا کہ میں تو یہ کام کر رہا ہوں، اس میں منافع اتنا ہے اتنا ہے. آپ کے دل میں اور من میں خیال آیا نا میں یہ کام کروں گا، پھر اس سے استفادہ کرنے لگی. آپ مجھے بھی بتا، مجھے بھی سمجھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس کا ظاہر ہے، یہ اس کا ظاہر ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس کا باطن ہے کہ آپ اس سے تواتر آپ کو اگر حاصل نہیں ہوتا ہے اور آپ اس کے کام سے استفادہ نہیں کرتے اور آپ اس سے بہتر کام نہیں کر پاتے، تو مطلب ہے کہ تمہاری بنیادی جو نیت تھی اس کی نعمت پر، وہ صحیح نہیں ہوئی تھی، وہ خراب ہوئی تھی. کیونکہ اسی طرح نرسری تو تمہارے سامنے ہے، لیکن تمہارے پیوند بھی لگ چکے ہیں، لیکن میوہ نہیں اگ رہا ہے، میوہ نہیں نکل رہا ہے. اس کا یہ وجہ ہے کہ تمہارے جڑ کے اندر بنیادی نیت خراب اس نعمت کو لگانے کے لیے ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ استفادہ کیا تھا لیکن ہوا نہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ کس کس کو سمجھ آئی؟ تو اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیت درست کیا ہوتی ہے. اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اتنی احادیث میں سے ایک حدیث انتخاب کر لیا اور فرمایا کہ انما الاعمال جو بھی اعمال ہے ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ اور پھر فرمایا آخر پر انما الاعمال بالخواتیم، کس پہ؟ خاتمے پر، خواتم پر، خاتمے پر. اعمال کا درمدار یا اس کی ابتدا نیت پر ہے یا اس کے اختتام پر ہے. تو میں سوچ رہا تھا اس بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، کہ اگر بنیاد پر نیت ہے اور انحصار اعمال کا اسی پر ہے تو خاتم پہ، اختتام پر نیت کا کیا لینا دینا. پھر میں سمجھ گیا کہ جب انسان کسی بھی کام کو انجام دیتا ہے اور آخر پر آ جاتا ہے نا، تو اس وقت اس کام کے تکمیل پر انسان کے دل میں بڑی شوخیاں آ جاتی ہیں. وہ بولتا کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، ویسا کروں گا. تو اس کا مطلب ہے جس طریقے سے آپ اچھی کسی چیز کو بناتے ہیں، بنا کر اس کو ایسے بھی دیکھتے ہیں پھر لاسٹ میں، اور ایسے ٹھیک بھی ہو گیا ایسے، اس لیے کہ اب نیتیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں. پہلے کی نیت اوپر آ جاتی ہے اور آخر کی نیت بنیاد بن جاتی ہے. کس نے سمجھ لیا میری بات کو؟ نہیں سمجھے. میں نے عطر بنائی، ڈبے میں رکھنی ہے. اب میں نے کہا کہ اس کو لگاؤں گا، اس کو گفٹ دوں گا، اس کو یہ کروں گا، اس کو یہ کروں گا. اب نیتیں میرے آ گئی نا اس کے اختتام پر، جو کام کیا اس کے اختتام پر نیتیں آنے لگی، بہت ساری نیتیں.
اب میں نے جب اس کو بھرنا تھا ڈبے میں تو میں اس کو ایسے دیکھنے لگا، ایسے دیکھنے لگا، ایسے دیکھنے لگا، بس یہی حال ہے کہ اس وقت اختتام پر جو نیت آپ کر رہے ہیں وہ سمجھ لو وہ شروع کی نیت آ گئی، اور شروع کی نیت اختتام پر آ جاتی ہے۔ اس کو میں اور آسان کر کے سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی حج کے ایام ہے اور لوگ حج کو جا رہے ہیں نا۔ قرآن مقدس میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حج ہے، یہ حج بولتے ہیں دلیل کو، اصل میں یہ حجت سے ہے، اور اس کے کئی معنی ہے کہ ابھی اس پر بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ جو حج ہے، یہ جو آپ آ رہے ہیں خانہ کعبے کی ارد گرد گھومنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ادھر ہے کیا؟ وہ فرماتا ہے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ لفظ کیا فرماتا ہے؟ ببکۃ، اس کے دائیں بائیں رونا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ بکا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا لبیک لا شریک لبیک، لوگ روتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لیکن فرماتا مبارک و ہدی للعالمین، اس کے ارد گرد برکتیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وہ چیزیں رکھی ہے جو راہ ہدایت بھی ہے۔ اب میں نیت پر آتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب آپ کسی حاجی کو دیکھیں گے، میں مثال کسی عمرہ کرنے والے کو، کسی اچھے سفر سے آنے والے کو، کسی بھی جس کے ہاتھ میں کوئی اچھی نعمت ہو، آپ کے پاس اولاد نہیں، اس کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس کپڑے اچھے نہیں، اس کے پاس کپڑے اچھے ہیں، کچھ بھی، تو ہمیں حکم ہے نا اس کو دیکھ کے آپ کیا کہیں؟ ماشاء اللہ۔ ایسا کیوں حکم ہے ماشاء اللہ کہنے کا؟ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ واہ کیا چاہا ہے اللہ نے، واہ کیا دیا ہے اللہ نے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو آپ کے اندر اور میرے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، اور اس کو رذائل کہتے ہیں، اور آپ عرفی زبان میں اس کو شیاطین بھی کہتے ہیں، شیطان کی طاقت یا شیطان کہتے ہیں۔ ایسا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑی معروف حدیث ہے، اور آپ سیاست کی 4 کتابوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان بھی اپنا تخت لگاتا ہے، اپنا عرش لگاتا ہے۔ کہاں لگاتا ہے؟ پانی پر۔ ایک جزیرہ ہے ایک سمندر کا، وہاں لوگ کہتے ہیں شیطانی تخت ہے، بلیک ہولز وغیرہ بولتے ہیں اس کو، بڑا مشہور ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یوں اور فیام میں کہتے ہیں کہ وہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا اوپر سے، شیطان اس کو کھا لیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے بات میری یاد رکھنا، میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ بات جو آپ کو جدیدیت کے انداز سے بھی سمجھ پاؤ گے۔ جو بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے یا جس کو بھی نصیب ہوتا ہے، اگر وہ کہے گی کہ اب میں یہ کروں گا، اب تو میں جی یہ ہو گیا، اب تو جی میں یہ ہو گیا، اب تو میں بڑا پیسہ والا ہو گیا، اب تو میں میرے پاس یہ چیزیں آ گئی، اب تو میرے پاس یہ چیزیں آ گئی، اب تو میرے برابر کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت الٹ ہو گئی، اس کی نیت جو پہلے والی تھی وہ غالب آخر پہ آ گئی، اور آخر والی نیت جو اس کی ابتدا میں چلی گئی۔ جب وہ ابتدا میں نیت چلی گئی، جو کچھ اس کا بنایا ہوا کام تھا وہ سارا بگڑ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بیت اللہ جو اصل میں ہے کیا، اس بیت اللہ کے معاملے یہ ہے، بس مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے آج۔ بیت اللہ ہے اصل میں کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمان سے نیچے زمین کی طرف بھیجا، آپ کو معلوم ہے نا جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں، اور کس والے آسمان پہ؟ 7ویں آسمان پر ہے۔ ایسا میری نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے مبارک ہاتھ بڑھایا جنت کی خوشی کو پکڑا تو پھر ثابت ہوا کہ جنت کس میں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے۔
نبیوں رسولوں کا طاقت دیکھو اور تصرف دیکھو کہ زمین پر بیٹھ کے 7ویں جنت میں خوشہ پکڑنے پہ قدرت رکھتے ہیں. ہم تو زمین پر رہنے والے لوگ، ہمارے دل کیا ان سے دور. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی جنت کے خوشے کی جگہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ناکارہ، نا اہل، نا فلک گنہگاروں پر بھی نظر کرم ہو. ہم ہاتھ مبارک کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی ایک نگاہ کرم اٹھے گی تو یقینی طور ہمارے دل صاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا. ایک ہی تو نظر کی بات ہے نا، ایک ہی نظر کی تو بات ہے نا. ایک نگاہ کرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی نگاہ پڑے گی تو کچھ بھی ممکن ہے. ایک نظر کرم. تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا زمین پر تو وہ بڑے مغموم تھے، پریشان تھے، اسے دل نہیں لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹھنے کے لیے جنت سے ایک پتھر بھیجا جو حجر الاسود ہے، اور بھی کچھ جنتی چیزیں بھیجی جو بیچ میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کر کے زمین سے لے لیے، اور یہ پتھر رہا. اب سمجھنا میری بات کو. تو یہ اصل میں بیت اللہ آدم کے وقت سے ہے. پھر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کہا ہر نبی کا امتحان ہوتا ہے، ہر رسول کا امتحان ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. اس کا نام کیا تھا؟ 2 مارو بیٹی تھی نا، اور اسحاق بھی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھ گئے میری بات کو جب دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا پھول کی طرح ہے، نبی ہے نا، رسول ہے، حسن اس کا دیکھا تو دل میں یوں کر کے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا پیارا بیٹا عطا کر دیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ کہتے نا وہ مریم کا بے موسم کے پھل اصل میں نظر دیکھنا تھا، وہ معیار زکریہ کی بلندی کے لیے تھا. اس نے اس کو دیکھ کے کہا نا کہ یا رب جب تو اس کا احساس دے سکتا ہے بے موسم کے پھل، تو میں بھی تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی، ہمیں تو اولاد دے کیوں نہیں دے سکتا ہے، ہمیں تو مہربان ہو جا. اس نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو وہ سارا کچھ دکھایا نا اس نے، نعمت اپنی کس کے پاس؟ آپ تو سو چکے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مریم کے جھونپڑی میں، مریم کے محراب میں اس کو دکھائے ایسے پھل جو بغیر موسم کے، یعنی بے وقت کے پھل تھے. تو جب نعمت دکھائی تو زکریا کے دل میں چاہت جاگی نا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ اس نعمت پر حسد نہیں کیا نا، اس نے حسد نہیں کیا نا، تعصب نہیں کیا. تو کیا کہنے لگا؟ یار اب تو بڑا، اس کو اچھی بات ہے، لیکن تو جب اس پر قادر ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے، اپنی رحمت سے مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر. ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک اولاد مجھے عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بیٹا دے دیا. اس کا نام کیا تھا پھر؟ یحییٰ. مصدقا لما. تو پھر اس نے اس کے کچھ کلمات دے دی اور بتا دیے. پھر یہ ہاں یبشرک یحییٰ. تو ایک جگہ فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا رب رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. لیکن اگر اس کے پاس سے خیال آتا، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ یعوذ باللہ اس نے اس کو یہ دیا مجھے نہیں دیا، اسے کہا تو قادر ہے مجھے بھی دے. بات سمجھ میں آئی کہ جب آپ کسی
آپ بڑے منصب پر ہے، کس پر؟ اور چھوٹے منصب پر کسی کو دیکھیں کہ اپنے سے بہتر نعمت ہے. اب میں بس مختصر کر رہا ہوں اس چیز کو، اس مضمون کو. اب بڑے منصب پر ہے اور کوئی چھوٹا منصب والا آپ سے علم میں چھوٹا ہوگا، پیسوں میں چھوٹا ہوگا، رتبے میں چھوٹا ہوگا، گھر سے چھوٹا ہوگا، عمر میں چھوٹا ہوگا، آپ اس کے پاس اپنے سے بہتر چیز دیکھو گے تو وہ جب برملا اظہار اپنے نعمت کا کرے گا آپ کے سامنے تو سمجھ لو یہ نہیں کر رہا ہے، اصل میں خدا تعالیٰ کو مجھے اس سے بہتر دینا ہے، اس لیے کروا رہا ہے. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے کروا رہا ہے، وہ چاہتا ہی ہے اس لیے ظاہر کر دیا. جب آپ سے کوئی رتبے میں، درجے میں، علم میں، عمل میں افضل ہو اور اس کے پاس کوئی نعمت ہو تو کبھی بھی یہ رشک نہ کرنا یا اللہ مجھے بھی عطا کر. یہ بڑا بیلنس رکھنا، ایسا نہیں بولنا. ہاں بول رہا ہوں میں، آپ کے عمر سے کم، فضل سے کم، علم سے کم، عمل سے کم، آپ کے رتبے سے کم کسی کے پاس آپ سے بہتر نعمت جو آپ کے پاس نہ ہو اور وہ آ کے کھل کے اظہار کرے اور آپ اس کی نعمت کو دیکھیں اور سینہ پھٹنے کو آئے کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس اس مقام پر بیٹھ کے بھی نہیں ہے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بہتر تمہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے دل راغب کرنے کے لیے چھوٹی چیزیں دکھا رہا ہے آپ کو. اور اگر آپ کے عمر کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے کسی ہر طریقے سے وہ آپ سے بڑا ہو، اچھا ہو اور اس کے پاس کوئی نعمت ہو اور آپ اس پہ رشک کرے یا اللہ اس کے پاس کیوں ہے اور مجھے نہیں، مجھے یہ دے دے، تو سمجھ لو کہ آپ گرنے والے ہیں، آپ کے قدم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ایسا مت کر، یہاں تو صابر رہے اور خاموش رہے، کیونکہ تو نبی کی نبوت کو دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے بھی دے، اللہ عز باللہ ولی کی ولایت کو دیکھ مجھے بھی دے. لیکن تو وہاں کیا کرے گا؟ وہاں خالی ہاتھ نہیں جانا، کہنا کہ جو تو نے اس سے دے دیا ہے پھر اس بندے سے استفادہ کر کے مجھے اپنے خیرات میں سے کچھ عطا کر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہاں سے وہ جو استغاثہ بولتے ہیں نا آپ، جس پر اعتراض ہوتے ہیں، یہ حقیقی استغاثہ ہے. آپ کے جس کے پاس کم ہے اسے نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینا تمہیں چاہتا ہے، اور جو آپ سے زیادہ ہے وہاں سے اب تو استفادہ کر کہ تجھے جو ملی ہے مجھے تو کچھ اس میں سے خیرات عطا کر. اس سے تیرے دل کی بڑائی آ جائے گی، گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے. تو درویشو سمجھ لو اس بات کو، سمجھنا اس بات کو، فکر چاہتا نا سمجھے. یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی نظر جب اس کی بیٹی پہ پڑی تو دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ تیرے ہزارہ احسانات ہیں مجھ پر، کروڑہ احسانات ہیں، لیکن یہ بھی تو کتنا احسان اور فضل ہے، مجھے اس چیز سے گزارا، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اور پھر آگ میں مجھے ڈالا، مجھے وہ ہوا، مجھے یہ ہوا، لیکن میرے مالک، میرے خالق، شکر ہے تیرا کہ بالآخر تو نے مجھے ایک ایسا بیٹا دیا جس پر رشک سب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسے عارفین نے لکھا ہے، اعتراض نہیں کرنا، ایسے عارفین نے لکھا ہے اور فرمایا ہے، سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ سو جاؤ. آج وہ جب سویا تو اس سے خواب آیا، خواب میں خدا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی فرشتہ اترا اس سے بات کی کہ مجھے خدا نے بھیجا، نہیں. اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے اور اس کو ذبح کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے. تو قرآن میں ہے نا کیا کہ میں نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو تمہاری رائے ہے
تو ایسا کر لے، ستجدنی ان من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب وہ بیٹا تھا، دیکھیے اب میں بتا رہا ہوں نا کہ کسی نعمت پر نیت جب آ جائے تو نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی نیت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے عالم دین ہیں، نیت اچھی نہیں ہے تو زیادہ دیر علم آپ کے دل میں نہیں ٹکے گا۔ اگر آپ اچھے کاریگر ہیں اور آپ کے پاس اچھا ہنر ہے، نیت اچھی نہ رہی تو ہنر کھو جائے گا آپ سے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں اور آپ کی نیت ان کے بارے میں اچھی نہیں ہے تو والدین آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور آپ کی اولادوں کے بارے میں آپ کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ اولاد آپ کے کام کی نہیں ہے، وہ آپ کی نیت کی وجہ سے جا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اولاد اگر آپ کے لیے زحمت رکھا ہو اور آپ کے ایمان کو خطرہ ہے اس سے، تو پھر دعائیں خضری ہے، معصورہ بھی ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہا من شر ما خلق، پھر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، یا رب مجھے اس مخلوق سے شر کا خطرہ، اس سے شر کا خطرہ، اس سے شر کا خطرہ۔ یہ ضروری نہیں ہے جس کو آپ شریر سمجھتے ہیں وہی شر ہوگا آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کو یہ چہرہ چومنے والا ہو ابن ملجم حضرت علی کا وہی ہو، یہ کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ یہ ضروری نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ ضروری نہیں کہ جو جس بیوی کے ساتھ آپ رات کو سوتے ہیں ہو سکتا امام حسن کی طرح اسی کے ہاتھ سے آپ کو زہر لکھا ہو، جس بیٹی کی آپ پرورش کر رہے ہیں نوح کی طرح آپ کا وہ نافرمان ہو، نوح کی بیٹی کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آپ کو بنیادی باتیں سمجھاتا ہوں کہ فقیری ہوتی کیا ہے، نیت درست کیسے کرتے ہیں۔ یہ 50 خطاب آپ مسجد میں سن کے آپ نہیں کر سکتے اس کو سیدھا۔ آپ جس چیز کے بارے میں اچھی نیت رکھتے ہو وہ آپ کا ساتھ اسی طریقے سے دے دے گا، کیونکہ ظاہر اس کا یہ کہ اگر آپ نے کسی کو زنجیروں سے پکڑ لیا یہ تو ظلم ہے، لیکن اصل میں اگر آپ کسی کے دل میں زنجیر اپنی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر نیت اچھی رکھنی ہے۔ ایک نیت بولوں گا لیکن شاید آپ برداشت نہیں کرو گے اور سمجھ نہیں پاؤ گے، بعض تم میں سے سمجھ پائیں گے، میں بتاؤں گا بھی۔ اب وہ نیتوں کا پہاڑ کیسے ٹھیک ہوتا ہے وہ میں بولوں گا پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے، پھر ہم ابراہیم کی بات علیہ السلام ختم کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ پیر جو ہوتا ہے، اس نے اپنے بارے میں فرمایا شیخ جو ہوتا ہے وہ 1000 ماؤں سے زیادہ اپنے طالب سے محبت کرتا ہے۔ کتنے؟ اگر اس میں کمی ہے تو پھر وہ شیخ کہنے کے لائق نہیں ہے۔ دلیل اس پہ یہ دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تو 100 ماؤں سے زیادہ بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو اگر 100 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا زیادہ ہو تو سمجھنا اللہ تعالیٰ کا درجہ 100 ماؤں، تو وہ کتنا بڑا محبت ہوگا۔ پھر اس میں آپ کو بولوں گا نیت کیا ہے۔ یہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے تھے، عجز میں، ان کی ساری میں عفو اور درگزر کے نہ تھمنے والے آنسوں اور عاجزانہ اور ان کی سارانہ الفاظ وہ کس کے لیے ہوتے تھے؟ امتی کے لیے، وہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے تھے نا، کہ قیامت تک جو آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے استغفار بھی کرتے تھے، روتے تھے۔ گویا کہ میرے نبی کی نیت دیکھو نا امت کے لیے کیسی ہے۔ پھر فرمایا قبر میں آؤں گا، پھر فرمایا حشر میں آنے کی نیت ہے، وہاں یہ کرنے کی نیت ہے۔ وہ ان کی نیت جو ہوتی تھی وہی تو خدا لکھ لیتا تھا نا، وہ تو نیت ہے نا۔ آپ جب نیت کرو گے نا کسی شے کے بارے میں اچھی، تو جیسے آپ کرو گے ویسا ہی لکھا جائے گا آپ کی تقدیر پر۔
اگر آپ کو اپنے دائیں بائیں پر نیت ہی اچھی نہیں تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی نیت اللہ تعالیٰ نے یوں نکھاری اپنی رحمت نور سے کہ نیتوں کا محاسبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ وہ ایک بار کسی نے کہا تھا سبحان ملک القدوس، وہ آپ کو میں نے سنایا نا بہت بار. یہاں بھی وہی ہو گیا کہ آگے خواب دکھا ابراہیم نے اپنے بیٹی کو اٹھایا، کہا مجھے ذبح کرنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میں تو تیار ہوں. اب رستے میں شیطان آیا، پہلے ابراہیم کے پاس آیا، کہا ہے بھی کوئی ایسا باپ؟ کیسے باپ ہو پتھر دل جو ایک خواب دیکھنے پر اپنے بیٹے کا گلا رنگنے جا رہے ہیں؟ اس نے سمجھ لیا شیطان ہے، اس نے پتھر اٹھا کے مار دے اور دفع کر دیا. پھر شیطان نے جب کہا کہ ادھر نہیں میری دال گلنے والی، وہ گیا اس کی ماں کے پاس. اس کا نام کیا؟ کہا اب ابھی سوئی ہو؟ تیرا خامن تو تمہیں تمہارے بیٹے کو رنگنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے رہا ہے، تم کدھر ہو؟ اٹھ کے بچا لو اپنے بیٹے کو. اس نے کہا میرا خامن تو خدا کا نبی ہے، 1000 بیٹے بھی ہوتے تو خدا کے نام پر ان کو ذبح کرتا تو میرے لیے خوشی ہوتی. تو اس نے یوں کر کے پتھر اٹھایا اور مار دیا. پھر اسماعیل کے پاس ہی ڈائریکٹ آیا، کہا کہ تمہیں پتا باپ کہاں لے رہا ہے؟ تمہیں ذبح کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے تمہیں. اس نے کہا ایک زندگی کیا کروڑوں ہوں گی تو باپ کے قدموں پہ قربان اللہ کے نام پر. تو اس نے پتھر مارا. وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں پتھروں کو مارنا دنیا یہ کائنات کے لیے حجت بنا دی، دلیل بنا دی کہ ضائع نہیں ہوگا، یہ میرے لیے اٹھے، میرے نام کے لیے اٹھے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ جو نیت ہوتی ہے انسان کی، جب اگر یہ درست نہ ہو تو ہمارے نیتیں درست کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. ہم کیسے اپنی نیتوں کو درست کریں؟ میں نے کہا نا کہ جب بھی تمہارے سامنے کسی نعمت کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو راغب کرنا چاہتا ہے، آپ کو نعمتیں دینا، لیکن امتحان تیری نیت سے شروع ہوتا ہے. ہر شے کے بارے میں نیت اچھی رکھ.